حوالہ یہ واقعہ 202 جوکس آف نصرالدین ہوجہ اور نصرالدین ہوجہ سٹوریز میں بیان ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور دراز کے ملک سے ایک شخص سلطنت روم میں آیا۔ وہ شخص اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عقل مند اور عالم سمجھتا تھا۔ اس کا تکبر اتنا زیادہ تھا کہ وہ ہر شہر جا کر وہاں کے سب سے بڑے عقل مند کو ہرانے کا دعویٰ کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا سوال نہیں بنا جس کا جواب اس کے پاس نہ ہو، اور ایسا کوئی شخص نہیں جو اس کی عقل کا مقابلہ کر سکے۔ ایک دن وہ شخص اس شہر کے دربار میں پہنچا جہاں ملا نصرالدین رہتے تھے۔ اس نے بھری محفل میں بادشاہ کے سامنے اعلان کیا، میں نے پوری دنیا کی سیر کی ہے، بڑے بڑے علماء کو ہرا چکا ہوں۔ آج میں یہاں کے سب سے بڑے عقل مند کو للکارتا ہوں۔ میرے پاس 3 ایسے سوال ہیں جن کا جواب دینا آسان نہیں۔ اگر یہاں کوئی شخص ان تینوں سوالوں کے درست جواب دے دے تو میں مان جاؤں گا کہ اس شہر میں واقعی مجھ سے زیادہ عقل مند موجود ہے۔ بادشاہ پہلے تو تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ وہ شخص واقعی بہت بڑا عالم لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے شہر کے سب سے بڑے قاضی اور علماء کو بلوایا، مگر اس شخص نے سوال ہی ایسے پوچھے کہ سب کی عقل دنگ رہ گئی۔ کوئی بھی اس کے سوالوں کا جواب دینے کی ہمت نہ کر سکا۔ اچانک بادشاہ کو ملا نصرالدین کا خیال آیا۔ اس نے فوراً حکم دیا ملا نصرالدین کو عزت و احترام کے ساتھ دربار میں پیش کیا جائے۔ صرف وہی اس مغرور عالم کا غرور خاک میں ملا سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ملا نصرالدین اپنی پرانی اور وفادار گدھے پر سوار، سر پر ایک بڑی سی پگڑی باندھے دربار میں داخل ہوئے۔ ان کا انداز ہمیشہ کی طرح سادہ اور بے فکری والا تھا۔ انہوں نے بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا، جہاں پناہ آج اس غریب ملا کی کیا خدمت ہے؟ بادشاہ نے سارا قصہ سنایا اور اس مغرور شخص کی طرف اشارہ کیا۔ ملا نے اس شخص کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، پوچھیں اپنے سوال، لیکن یاد رکھیے گا اگر میرے جواب نے آپ کی عقل کو تھکا دیا تو پھر آپ کو اپنی شکست تسلیم کرنی ہوگی۔ ناظرین کرام، وہ مغرور شخص ملا کی سادگی دیکھ کر اندر ہی اندر ہنسنے لگا۔ اس نے سوچا، یہ دیہاتی ملا میرے سوالوں کا بوجھ کیسے اٹھائے گا؟ ناظرین، دربار میں موجود ہر شخص کی نظریں اب اس مغرور عالم پر جمی تھی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ملا نصرالدین کی طرف دیکھا اور اپنا پہلا سوال داغا، اے ملا، تم خود کو بڑا دانا سمجھتے ہو تو بتاؤ، اس پوری زمین کا وہ نقطہ کون سا ہے جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے اور وہیں پر اس کا درمیان کا حصہ ہے؟ سوال سن کر دربار میں موجود بڑے بڑے علماء ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب دینے کے لیے بڑی بڑی کتابیں اور نقشے درکار تھے۔ سب کا خیال تھا کہ ملا اب بری طرح پھنس جائیں گے، کیونکہ زمین کی پیمائش کرنا کسی انسان کے بس میں نہ تھا۔
मुल्ला नसरुद्दीन ने एक लम्हे के लिए भी सोचने में वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपना हाथ में पकड़ी हुई लाठी उठाई और अपने गधे के पिछले बाएं पांव के ऐन नीचे जमीन में गाड़ दी। फिर वो उस आलम की तरफ मुड़े और बड़े एतमाद से बोले, जनाब, जमीन का मरकज बिल्कुल यही जगह है जहां मेरे गधे का ये पांव रखा हुआ है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो फीता उठाइए और अभी पूरी जमीन को दोनों तरफ से नाप कर देख लीजिए। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं अपनी हार मान लूंगा। नाज़रीन कराम, वो आलम हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से से कहा, ये क्या मजाक है? मैं भला इस पूरी जमीन को कैसे नाप सकता हूँ? मुल्ला नसरुद्दीन ने इत्मीनान से जवाब दिया, अगर आपके पास जमीन नापने का कोई तरीका नहीं है तो आप ये दावा कैसे कर सकते हैं कि मेरा जवाब गलत है? आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया, अब उसे गलत साबित करना आपका काम है। पूरे दरबार में वाह वाह का शोर मच गया। बादशाह भी मुल्ला की हाजिर जवाबी पर मुस्कुराए बगैर न रह सके। पहले सवाल का मुंह तोड़ जवाब सुनकर वो मगरूर आलम थोड़ा तिलमिलाया। उसने सोचा कि शायद पहला जवाब मुल्ला ने तुक्के में दे दिया है, लेकिन अगला सवाल इतना मुश्किल होगा कि मुल्ला की अकल ठिकाने आ जाएगी। दरबार में खामोशी छा गई। सब लोग अगले सवाल का इंतजार करने लगे। वो शख्स थोड़ा आगे बढ़ा और आसमान की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठीक है मुल्ला, तुमने जमीन का मरकज तो बता दिया, लेकिन अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो। अगर तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद हो तो ये बताओ कि इस वक्त आसमान में कुल कितने सितारे हैं? याद रखना, जवाब बिल्कुल सही होना चाहिए। ये सवाल सुनते ही दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। लोग कहने लगे, ये कैसा अजीब सवाल है, भला आसमान के सितारों को किसने गिना है? बादशाह भी थोड़ा फिक्रमंद नजर आने लगा, क्योंकि ये वाकई एक नामुमकिन सवाल था। मुल्ला नसरुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा, फिर थोड़ी देर खामोश रहे, जैसे कोई गहरी हिसाब किताब कर रहे हों। फिर उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा और निहायत संजीदगी से बोले, मेरे अजीज दोस्त, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। आसमान में कुल उतने ही सितारे हैं जितने मेरे इस गधे के जिस्म पर बाल हैं, ना एक कम ना एक ज्यादा। वो आलम ये सुनकर आग बगोला हो गया। उसने चीख कर कहा, मुल्ला, ये तुम कैसी बेहुदा बात कर रहे हो? भला गधे के बालों का आसमान के सितारों से क्या मुकाबला? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारा जवाब सही है? मुल्ला नसरुद्दीन ने शोखी भरी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बोले, जनाब, सबूत तो बिल्कुल वाज़े है। अगर आपको मेरी बात पर शक है तो आप गधे के बाल गिनना शुरू करें और मैं आसमान के सितारे गिनता हूँ। अगर गिनने के बाद एक भी बाल सितारों से कम या ज्यादा निकला तो मैं अपनी शिकस्त तस्लीम कर लूंगा। क्यों, है ना मुनसिफाना सौदा? पूरा दरबार कहकहों से गूंज उठा। वो मगरूर शख्स शर्म से पानी पानी हो गया। उसे मालूम था कि ना आसमान के सितारे गिन सकता है और ना ही गधे के बाल। मुल्ला ने उसकी अपनी ही चालाकी को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। बादशाह ने खुश होकर मुल्ला को शाबाश दी। अब वो शख्स गुस्से और शर्मिंदगी की आखिरी
حد پر تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ تیسرا اور آخری سوال ایسا پوچھے گا جس کا کوئی منطقی جواب ہی نہ ہو سکے۔ وہ ملا کے قریب آیا اور اپنی مٹھی بند کرتے ہوئے بولا، ملا، 2 سوالوں نے تمہیں مغرور کر دیا ہے، لیکن اب تیسرا سوال تمہاری عقل کا غرور خاک میں ملا دے گا۔ ملا، تم نے زمین اور آسمان کی باتیں تو کر لیں، لیکن اب میرے اس سوال کا جواب دو جو تمہارے بالکل سامنے ہے۔ اگر تم واقعی عقل مند ہو تو بتاؤ کہ تمہارے اس گدھے کی دم میں کل کتنے بال ہیں؟ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب نے سوچا کہ اب ملا کیا کہیں گے، لیکن ملا نصر الدین کے چہرے پر وہی سکون، مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بلا تاخیر جواب دیا، میرے دوست، یہ تو میرے لیے بچوں کا کھیل ہے۔ میرے گدھے کی دم میں بالکل اتنے ہی بال ہیں جتنے تمہاری اس لمبی سی داڑھی میں ہیں، نہ ایک بال کم، نہ ایک بال زیادہ۔ ناظرین کرام، وہ شخص حیرت سے چیخا، ملا، تم یہ کیسے ثابت کر سکتے ہو؟ یہ تو سراسر مذاق ہے۔ ملا نے نہایت سنجیدگی سے اس کی داڑھی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور بولے، ثابت کرنا تو بہت آسان ہے۔ آئیے ایک بال آپ کی داڑھی سے اکھاڑتے ہیں اور ایک بال میرے گدھے کی دم سے۔ ہم تب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے جب تک دونوں جگہ بال ختم نہ ہو جائیں۔ اگر آخر میں دونوں برابر نکلے تو میرا جواب صحیح ثابت ہو جائے گا۔ ملا کا یہ جواب سنتے ہی وہ مغرور عالم تھر تھر کانپنے لگا۔ اسے اپنی قیمتی داڑھی کے بال اکھڑنے کا خیال ہی دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ پورا دربار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ملا کو انعام دینے کا اعلان کیا۔ وہ شخص اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے سر جھکا کر دربار سے خاموشی سے نکل گیا۔ ملا نے ایک بار پھر اپنی حکمت سے سلطنت کی لاج رکھ لی تھی۔ جب وہ مغرور شخص دربار سے ذلیل ہو کر نکلا تو پورا دربار ملا نصر الدین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ بادشاہ اپنی تخت سے اٹھا اور ملا کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھاما۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، ملا، آپ نے اس شخص کو ایسے لاجواب کیا کہ وہ اپنی ساری دانائی بھول گیا۔ کیا واقعی آپ کو ان سب چیزوں کا صحیح حساب معلوم تھا؟ ملا نصر الدین نے نہایت سادگی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جہاں پناہ علم اور حکمت کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا یا مشکل سوال پوچھنا نہیں ہوتا۔ وہ شخص علم کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ وہ سمجھتا تھا کہ عقل صرف کتابوں میں ہوتی ہے۔ میں نے صرف اس کی اپنی منطق کو اس کے خلاف استعمال کیا تاکہ اسے احساس ہو کہ انسان کی عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ بادشاہ ملا کی اس گہری بات پر دنگ رہ گیا۔ انہوں نے ملا کو سونے کی اشرفیاں اور ایک قیمتی خلعت انعام میں دی۔ ملا نے وہی انعام لیا، اپنے پرانے گدھے پر سوار ہوئے اور اپنی بستی کی طرف نکل گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ اصل عقل مند وہ نہیں جو سوال اٹھائے، بلکہ وہ ہے جو الجھنوں کو سلجھائے۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل عالم وہ ہے جس کے علم میں عاجزی ہو، نہ کہ وہ جو اپنے علم کے ذریعے دوسروں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ اے اللہ، ہمیں علم کے ساتھ عاجزی، عقل کے ساتھ حکمت اور ہر حال میں حق بات پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔